پیدائش کے ساتھ ہی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے بتا دیا کہ آپ کے اس بیٹے کو آپ کی امت قتل کرے گی. دیکھیں جی، یہ جس نے قتل کیا ہے غلط نہیں کیا، اس لیے کہ اس کو بھی حضور نے اپنی امت کہا ہے. بہت بڑا اپنے آپ کو عالم کہلواتا ہے وہ، اور مناظر کہلواتا ہے. تو یہ تھوڑی ہے کہ حضور میری امت فرماتے تو بس سارا پیار ہی پیار ہو رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیدہ ام الفضل بنت حارث یعنی سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہما کی زوجہ محترمہ، وہ فرماتی ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا، یا رسول اللہ انی رأیت حلما منکرا اللیلہ. یا رسول اللہ میں نے آج رات ایک برا خواب دیکھا ہے. آقا کریم نے فرمایا، وما ہوا، کیا ہے وہ؟ عرض کرنے لگی، انہ شدید، بہت ہی سخت خواب ہے، بھیانک خواب ہے. آقا نے پھر فرمایا، وما ہوا، آخر وہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، رأیت کأن قطعۃ من جسدک قطعت ووضعت فی حجری. میں نے دیکھا ہے کہ گویا آپ کے جسم اقدس کا ایک ٹکڑا کٹ کر میری گود میں رکھا گیا ہے. اس پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رأیت خیرن، آپ نے اچھا خواب دیکھا ہے. تالد فاطمہ تو انشاءاللہ غلامن، انشاءاللہ فاطمہ ایک لڑکے کو جنم دے گی تو وہ آپ کی گود میں ہوگا، یعنی گود میں آئے گا آپ کی. یہ آپ کے خواب کی تعبیر ہے. فوالدت فاطمہ تو الحسین، سیدہ فاطمہ نے پھر امام حسین کو جنم دیا. فکان فی حجری، تو وہ میری گود میں آئے. کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے خواب کی تعبیر ارشاد فرمائی تھی. وہ فرماتی ہے، فدخلت یوما الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تو میں نے اس بچے کو آپ کی گود میں رکھ دیا اور پھر میں ادھر ادھر متوجہ ہو گئی، کسی کام میں مشغول ہو گئی. اس کے بعد پھر میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھا تو آپ کی چشمان مقدس جو ہے ان سے آنسو چھلک رہے تھے، آپ رو رہے تھے. فرماتی ہیں، میں نے عرض کیا، یا نبی اللہ بے ابی انت و امی، اے اللہ کے نبی آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں. مالکا، کیا ہوا؟ فرمایا، اتانی جبریل علیہ السلام، میرے پاس جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے. فاخبرنی ان امتی ستقتل ابنی ھذا، تو انہوں نے مجھے خبر دی کہ میری امت میرے اس بیٹے کو قتل کرے گی. فقلت ھذا، اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے فرما دیا تھا، ابنی ھذا، میرے اس بیٹے کو میری امت قتل کرے گی. تو انہوں نے تاکید کے لیے
اور حیرت کے طور پر پھر عرض کیا کہ میں نے کہا ہاذا، اس کو؟ تو آقا کریم نے فرمایا نام، جی ہاں، وَأَتَانِي بِتُرْبَةٍ مِّن تُرْبَتِهِ حَمْرَا، اور جبریل امین جو ہیں وہ ان کی شہادت کی جگہ سے سرخ مٹی بھی لائے ہیں اور انہوں نے مجھے دکھائی ہے۔ اب دیکھیں جی، پیدائش کے ساتھ ہی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے بتا دیا کہ آپ کے اس بیٹے کو آپ کی امت قتل کرے گی۔ ایک احمق شخص اس حدیث کو بیان کر رہا تھا اور وہ کہنے لگا دیکھیں جی، یہ جس نے قتل کیا ہے غلط نہیں کیا، اس لیے کہ اس کو بھی حضور نے اپنی امت کہا ہے۔ بہت بڑا اپنے آپ کو عالم کہلواتا ہے وہ، اور مناظر کہلواتا ہے۔ اس احمق کو اتنا علم نہیں ہے کہ 73 فرقوں کا جس حدیث میں ذکر ہے اس میں بھی حضور نے سب کو فرمایا میری امت کے لوگ 73 فرقوں میں بٹ جائیں گے، اور یہ فرمایا کہ میری امت میں کچھ لوگ ایسے بد کردار پیدا ہوں گے کہ وہ اپنی بد کرداری میں یہود و نصارہ کے یوں برابر ہو جائیں گے جس طرح کے جوتی کا ایک تلوا دوسرے تلوے کے بالکل برابر ہوتے ہیں۔ آپ کبھی ملا ہے نا صاف سیدھے صاف آدمی کی، یعنی جس کے پاؤں ٹھیک ہوں، اس کے آپ دونوں جوتے ملیں تو بالکل برابر ہوتے ہیں، یہ تلوے ملیں تو۔ اس حدیث میں یہ بھی فرمایا کہ اگر کوئی شخص پچھلی امتوں میں اپنی ماں کے ساتھ بد کرداری کرتا رہا تو میری امت میں بھی، یعنی مجھے یہ کہنا بھی شرم آ رہی تھی نا، میری امت میں بھی ایسا ہوگا، یعنی اتنی برابر ہو جائے گی، لیکن وہ میری امت حضور نے فرمایا۔ تو یہ تھوڑی ہے کہ حضور میری امت فرماتے تو بس سارا پیار ہی پیار ہو رہا ہے۔ امت میں جتنے بھی برے ہیں، ملحد ہیں، آتے ہیں امت میں۔ ضروری تھوڑا ہے کہ امتی کا لفظ بول کر سب اچھا، ایسا نہیں ہوتا۔ تو جو قاتل ہوں گے امام علی مقام علیہ السلام کے، وہ جہنمی، ملعون، بدبخت اور غیر مسلم، کافر، غیر مومن ہوں گے۔ مومن تھوڑی ہوتے ہیں، بھلے کوئی ہو۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھی ذکر ہی نہ کرو امام علی مقام کی شہادت کا، تو اس لیے کہتے ہیں تاکہ جن کے رذائل ہیں اور جن کے وہ نقائص ہیں وہ سامنے نہ آئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک سے اور اہل بیت سے اور اہل قصہ سے محبت کی سعادت نصیب فرمائے رکھے۔